बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, हुकूमत ने बाकायदा तौर पर मलिक रियाज पर हाथ डालने का ऐलान किया है, मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों 30 साल के बाद हुकूमत को ये याद आया कि बहरिया टाउन यतीमों, मस्कीनों और बेवाओं की ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया है। सवाल ये है कि क्या मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई यतीमों, मस्कीनों और बेवाओं से हमदर्दी के नतीजे में की जा रही है, या फिर ये इमरान खान से उस नफरत की बुनियाद है जिस पर मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। अब एक आखिरी बात यह है कि क्या मलिक रियाज की रियाजी जीतेगी या फिर हाफिज के हलवे की ताकत। इन तीन बुनियादी सवालात पर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। आज वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए बाकायदा तौर पर मीडिया को ये शिकायत की गई कि न जाने उनकी कितनी गुफ्तगू ऑन एयर की जाएगी और कितनी एडिट कर दी जाएगी। बहरहाल उन्होंने एक तमहीद बांधी और तमहीद बांध कर उन्होंने लुब्बे लुबाब ये बताया कि मलिक रियाज साहब ने एक नाजायज़ तरीके से बहरिया टाउन को क्रिएट किया और कब्जे किए, जालसाजी की, धोखा दिया, फ्रॉड किया और पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया। और इस यरगमाली सिस्टम में पाकिस्तान का मीडिया भी हिस्सेदार है बाकायदा तौर पर। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि 35 साल तक ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी हुकूमत, इदारे, सब लोग खामोश रहे। मलिक रियाज ठेकेदार से प्रॉपर्टी टाइकून बना और प्रॉपर्टी टाइकून से वो डॉन बन गया। ये जो 35 साल का अरसा एक डॉन को बनने में लगा है, उस वक्त की हुकूमतें कहाँ थी? उस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे जब ये लोगों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हो रहे थे, जाली फाइलें तैयार हो रही थी, जब ये इलीगल अप्रूवल्स दिए जा रहे थे बहरिया टाउन के लिए, तो उस वक्त हुकूमत कहाँ थी? तकरीबन 3 मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ साहब बन रहे, यानी प्रैक्टिकली 5 मरतबा PMLN को बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टरशिप का मौका मिला है। इस पूरे अरसे के दौरान कभी किसी ने क्यों मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्यों उनके ऊपर हाथ नहीं डाला? और जब ये सब कुछ हो रहा था, एक डॉन परवान चढ़ रहा था, तो उस वक्त की सत्तू पी के क्यों सो रहे थे? अब एक लम्हे के लिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। मसला ये है कि मलिक रियाज एक फर्द का नाम नहीं है, मलिक रियाज एक सिस्टम का नाम है। और ये जो सिस्टम है, बुनियादी तौर पे मलिक रियाज इस सिस्टम का चेहरा है। और ये जो चेहरा है, इसका जिस्म बुनियादी तौर पर जजों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के ऊपर मुश्तमिल है। एक पूरा नेक्सस है, एक पूरा एक कार्टेल है, एक पूरा माफिया है, जिसमें सोसाइटी के तमाम पावरफुल स्टेक होल्डर्स बाकायदा तौर पर हिस्सेदार हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मिलकर मलिक रियाज बनाती हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अगर रियल स्टेट के कारोबार की बात करें, तो ये पिछले 20 से 25 साल के अंदर वो वाहिद कारोबार है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रो किया और सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ की है। और ज़मीनें बाकायदा तौर पर शहरों के अंदर अजदहों की तरह ये निगल गई हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बाकायदा तौर पर। मगर ये अब एक मलिक रियाज नहीं है। आज भी क्यू के अंदर मलिक रियाज बनने की एक तवील फहरिस्त है। हर प्राइवेट सोसाइटी का मालिक अपने आप को मलिक रियाज आइडलाइज करता है, ग्लैमराइज करता है। पावर, पैसा, धन, धौंस, धांधली, ये सब कुछ बहुत ग्लोरीफाई करके ऑनर्स को दिखाई देता है। और अब मीडिया से बहुत शिकायतें की जा रही हैं कि जनाब ये मीडिया का कसूर है। यानी हुकूमत में तो ताकत नहीं थी कि हुकूमत एक डॉन के खिलाफ कार्रवाई करती, लेकिन पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया से ये तवक्को की जा रही है कि वो एक लैंड माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ उठाना उनका काम है। बट मसला यहाँ पे है कि प्राइवेट मीडिया कैसे आवाज़ उठाएगा जब पाकिस्तान में टीवी चैनल्स के जो मालकान हैं, जब वो फेयर कारोबार नहीं करेंगे, जब उनके कारोबार के ऊपर
کالے دھن ہونے کے الزامات لگیں گے جب وہ مبینہ طور پر انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوں گے. جب وہ خود دھندے کا کاروبار کریں گے تو وہ کسی دھندے والے کو کیسے روکیں گے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ملک ریاض صاحب بزنس دیتے ہیں ٹی وی چینلز کو، تو اس وجہ سے ٹی وی چینلز ملک ریاض صاحب کے خلاف کو خبر نہیں لگاتے. یہی گلہ ہے اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتوں کو کہ حکومت بزنس دیتی ہے ٹی وی چینلز کو، اور پھر ٹی وی چینلز گلوریفائی کرتے ہیں گورنمنٹ کی پرفارمنس کو، اور وہ ان برائیوں کو ایکسپوز نہیں کرتے جو برائیاں پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں. اب یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیں پاکستان کے میڈیا کا. اب پاکستان کے اندر آپ کو ایک طاقتور آدمی بننے کے لیے کچھ انگریڈینٹس ہیں. ان انگریڈینٹس کے اندر اگر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں تو آپ کو ایک ٹی وی چینل کا بھی مالک ہونا چاہیے. اور میں آپ کو اگزامپلس دے سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا یہ سارے کے سارے لینڈ مافیا ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انلیگل کاروبار کر رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے اسی مقصد پرپس کے لیے بنایا، لیکن انٹرپریٹیشن یہی ہے پریکٹیکلی کہ آپ کو اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے جو واچ ڈاگ آف دی سوسائٹی ہے اس کتے کو پٹا ڈالنا ہے آپ نے، اور وہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے طور پہ آپ ایک مالک بن جائیں تو آپ اس واچ ڈاگ کو قابو کر لیں گے سوسائٹی میں. اب یہاں پہ علیم خان صاحب سما ٹی وی کے مالک ہیں، بڑا اچھا چینل ہے جی، اس کی اچھی ویورشپ ہے. پھر میاں عامر محمود صاحب دنیا نیوز، اور دنیا نیوز آگے اتحاد ٹاؤن ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ سنو ٹی وی کو دیکھ لیجئے، بلو ورلڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی وہ اس کی اونرشپ رکھتی ہے. اسی طرح سے پبلک ٹی وی کی بات کر لیں تو الرحمان گارڈن کی بات آ جاتی ہے. تو اس طرح کر کے جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان ہیں اب یہ ملٹیپل کاروبار کرتے ہیں، اور ایک کاروبار دوسرے کاروبار کی پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ملک ریاض صاحب جو پہلے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر پیسے لٹاتے تھے اور نچھاور کرتے تھے، انہوں نے اب ایک نقطہ کے نام سے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایجاد کر لیا ہے، اور اب وہ بھی اس کاروبار کے باقاعدہ طور پر آگے ہیں. جب سارے کے سارے ٹی وی چینل ملک ریاض کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو پھر ملک ریاض کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنا ایک پیرلل ٹی وی چینل بناتا اور تمام تر ٹی وی چینلز کے ساتھ ایک رائیولری کریٹ کر لیتا باقاعدہ طور پہ. اور نوئنگ دی فیکٹ کہ بول ٹی وی کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی بڑی کوئی تگڑی پارٹی اگر آ جاتی ہے تو اس کا پھر ایک نقصان کا ایک ایلیمنٹ سامنے آ جاتا ہے. لیکن اس پورے پروسیس سے آگے بڑھ کر کہ آخر یہ اچانک سے حکومت کو ہاتھ ڈالنے کا خیال کیوں آ گیا؟ بیسیکلی ملک ریاض صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بننے کا کہا جا رہا ہے، اور وعدہ معاف گواہ انہوں نے بننا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور وہ انکار کر رہے ہیں. اب ملک ریاض صاحب جو ہمیشہ پیدا اسٹیبلشمنٹ کی گھر ہوئے، پلے بڑے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں، انہوں نے سارے راستے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیکھے، مل کے انہوں نے جتنا لوٹ مار کا کاروبار کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کیا، باقاعدہ طور پہ پارٹنر ان کرائم تھے. تو اچانک ملک ریاض اتنا ضمیر والا ہو گیا کہ اس نے نہ کہہ دی، اور کس کو کہہ دی؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دی. مسئلہ یہی ہے کہ ملک ریاض تک کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے پلے ککھ نہیں رہ گیا. عمران خان صاحب کو آپ ایک چیز کا کریڈٹ دیں کہ کم سے کم اس نے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا جو روب تھا یا بھرم تھا وہ نکال دی ہے مکمل طور پہ. اور ملک ریاض جیسے بھی اب اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ یار یہ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے، ہم نے اتنا کچھ ان کے ساتھ کر دیا کہ ان کو ہم نے بلیک میل کرنا ہے. اور ملک ریاض صاحب اب کیا کر رہے ہیں؟ ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 30 سال کے کٹے چٹے کھول دیں گے، وہ بتا دیں گے کہ کس نے کیا لوٹا ہے، کس نے کیا ریسیو کیا، اور کس کو کتنے پلاٹ ملے ہیں، اور کون کتنے میں بکا ہے، اور کس کی کیا انٹرٹینمنٹ رہی ہے. یہ ساری کی ساری کہانیاں ملک ریاض صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن کیا شریف خاندان یہ جانتا ہے؟ کیا زرداری خاندان یہ جانتا ہے؟ کیا بھٹو خاندان یہ جانتا ہے؟ اب جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن بلاول ہاؤس لاہور، اگر مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ان کو گفٹ کیا ہے، تو جن لوگوں نے گفٹ لیے ہیں وہ اتنی جرت کر سکتے ہیں کہ وہ ملک ریاض صاحب کے خلاف کارروائی کریں. ہاں ایک آدھ حافظ صاحب کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ غریبوں کے حق میں تو نہیں، لیکن عمران خان کی مخالفت میں آپ ملک ریاض آپ کو آج برا لگ رہا ہے، آج آپ کو مافیا لگ رہا ہے، ڈان لگ رہا ہے. آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا کیسے بکتا ہے، کیسے خاموش رہتا ہے ظلم پر، زیادتی پر، ناانصافی کے اوپر. کاش کہ آپ کو یہ باتیں پہلے پتہ ہوتی ہیں اور آپ پہلے ایکسپوز کرتے ہو، اور یہ جو اتنا بڑا نیولا سام ازدہ پیدا ہوا ہے یہ نہ ہوتا.
تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان صاحب تو چیلنج کر رہے ہیں، ملک ریاض صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب بتائیں کس نے کیا لیا ہے۔ خان صاحب نے جو کچھ لیا ہے وہ ایک ٹرسٹ کے نام پہ، اور وہ ایک کہہ لیجیے کہ ایک یونیورسٹی ہے، اور وہ بھی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب اس کو آپ کرپشن کہیں نہ کہیں، دینے کا لینے کا جو طریقہ کار تھا اس پہ بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے جواب میں ریٹرن میں کتنی بڑی فیور دی، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو مافیاز ہیں ان کو پیدا بھی یہ کرتے ہیں، ان کو پالتے بھی یہ ہیں، اور جب یہ ان کے گلے پڑتے ہیں تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں، ان کا بھی مکو ٹھپنا چاہیے۔ تو اب ملک ریاض صاحب کی ریاضی نے جیتنا ہے یا حافظ کے حلوے کی طاقت نے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن فی الحال انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کون کس کے اوپر بجلیاں کرانے میں کامیاب ہوتا ہے۔